یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مذہب جو ہے مذہب اپنے اپنے ہے، تو لیکن ہمارا قرآن اور ہمارا اسلام اور ہمارا دین اور ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے دین کی حفاظت کیجیے اور دوسرے کے دین کے ساتھ چھیڑنا نہیں۔ تو مجھے بڑا افسوس ہے، اور عام مسلمان بھی جو ہوگا ان کو بھی ہوگا یہ افسوس اور صدمہ کہ مسلمانوں کے سامنے میں کسی عالم کے پاؤں کی غرض بھی نہیں ہو سکتا، لیکن البتہ میرے بوجھ ایمان سے مجھے بہت پریشانی ہوئی اور مایوسی ہوئی کہ ہمارے قرآن پر داغا گیا اور یہ کہا گیا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ ہمارے قرآن کے میں سے کچھ آیتیں وہ نکالیں جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے قرآن کو۔ تو میں اسی بارے میں کہنا چاہتا ہوں، اور میں بالکل کسی ادارے میں نے نہیں پڑھا، البتہ میں پڑھا جہاں پڑھا الحمدللہ۔ تو میں تھوڑا اس میں آگے جاتا ہوں کہ جس بات میں اب لوگوں کو عوام کو میری بات کا فرق لگا مجھے معاف کیجیے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ استغفر اللہ کہ باقول اس انسان کے جس نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ قرآن میں سے آیت نکالے جائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن میں سے ایک نقطہ اگر مٹانا کوئی چاہے، ہم مسلمان جہاں بھی آواز پہنچے، جہاں کے مسلمان بھی ہو، وہ یہ اس کے لیے تیار نہیں ہوگا اور جان دینے کے لیے تیار، لیکن قرآن میں ایک نقطہ یا کوشر بٹھوانو گول پھر اگر وہ مٹانا چاہے گا تو ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ البتہ میری یہ ریکویسٹ ہے عام مسلمانوں کو، اگر ہم دیندار ہیں ہمارے سامنے اتنی بات ہو جلدی، مگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے انا نزلنا ذکر و انہ لحافظون۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ قرآن میں نازل کیا اور میں اس کی حفاظت کروں گا۔ ہم کون ہو؟ البتہ اللہ تعالیٰ اس بشر کو رسوا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو مردود کرے، وہ کون سی مولوی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمارا پرائم منسٹر مودی جی کہتے ہیں کہ میں اپنے اسلام کی پابندی کا، وہ اریسٹ کیوں نہیں کیا؟ اگر مودی جی اپنے دھرم پر ہے تو، یا وہ حمید شاہ جو ہمارا وزیر اعظم ہے، انہوں نے اس بندے کو اریسٹ کیوں نہیں کیا؟ اگر وہ اپنے دھرم پر ہیں، کیوں ہمارے مذہب کے پر جھپڑے مار رہے ہیں؟ کیوں ہمارے مذہب کی توہین کر رہے ہیں؟ کیا یہ قرآن اس وقت آیا ہے 1400 سال پہلے، جس وقت میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں توحید کا بیان دینے لگا تھا، اس وقت ابو جہل نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا کوئی نہیں ہے، بیٹا تھا بھی تو وہ گزر چکے۔ البتہ اس کا جو اسلام ہے نعوذ باللہ من غضب اللہ، اس کا جو اسلام ہے وہ حضور کا یہاں ہی مٹ جائے گا نعوذ باللہ۔ کس نے کہا تھا؟ ابو جہل نے کہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے ابو جہل، ہم قیامت کے صبح تک اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ چالو رکھے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، انشاءاللہ قرآن کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہمارے لیے یہ بہت بڑی بے حرمتی ہے اور ہمارے سامنے یہ بات چل رہی ہے۔ اور جناب جو ہماری اس وقت موجودہ حکومت ہے ان کے لیے کیا وہ تماشا دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے مذہب کے ساتھ کھلاڑ ہو رہا ہے، بڑی افسوس کی بات ہے۔ آگے پیچھے جائیے ذرا، جس وقت روشیا حکومت تھی انہوں نے پابندی لگائی تھی قرآن پاک پر، انہوں نے قرآن میں یہ پابندی لگائی تھی کہ قرآن دنیا میں نعوذ باللہ ہونا نہیں چاہیے۔ جس نے میری آواز سنی اس میں کوئی غلطی ہو مجھے معاف کیجیے، اور دیکھنا چاہیے یہ واقعہ۔ ریشیا حکومت نے کہا تھا کہ قرآن دنیا میں نہیں ہونا چاہیے، قرآن کی پرنٹ نہیں ہونی چاہیے، قرآن چھپنا نہیں چاہیے، قرآن نعوذ باللہ بند ہونا چاہیے۔ پھر 70 سال کے لیے قرآن بند کیا، 70 سال کوئی خرید فروخت قرآن کی نہیں ہوئی اور کوئی پرنٹ قرآن کی نہیں ہوئی اور کوئی چھاپا قرآن کا نہیں ہوا۔ تو 70 سال کے بعد انہوں نے اپنے حساب سے معاشرہ کیا کہ یہ دیکھیں گے
یہ لوگ کہاں پہنچے. مگر الحمدللہ اس وقت جو نوجوانوں کے سینے میں قرآن حافظ تھا انہوں نے زمین میں انڈر گراؤنڈ کھود کر وہاں قرآن کو جاری رکھا. پھر وہاں سے قرآن پھر ایجاد ہوا. پھر وہ حکومت اس وقت بے کاس ہو گئی, بے بس ہو گئی کہ ان کا کچھ نہیں چلا اس کے ساتھ. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کا نبی اور قرآن زندہ ہے. ہم مر جائیں گے, ہم مٹ جائیں گے, انشاءاللہ قرآن کی حفاظت رہے گی. سب چیز مٹ جائے گی, زمین آسمان مٹ جائے گا اور ہم مٹ جائیں گے, لیکن قرآن مٹنے والا نہیں ہے. انشاءاللہ قرآن زندہ رہے گا, قرآن آگے جائے گا. جہاں تک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاتا رہا, جہاں تک بھی مسلمان جو ہوا وہ اس قرآن کو آگے لے جاتا رہے گا. انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا. مگر بہت بڑی افسوس کی بات ہے اس رضوی کے لیے, یہ کون مردود ہے نہیں کہتا ہوں, یہ کون بدبخت ہے نہیں کہتا ہوں کہ اس نے قرآن کو ایسے کہا. پہلے تو مجھے یہ امید ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی زبان باہر نکالے گا, لوگوں کے سامنے اس کو اللہ روسیا کرے گا کہ اس نے ہمارے قرآن پر اتنا بڑا الزام دیا, اتنی بڑی حقارت کری, اتنی بڑی توہین کی. یا اللہ تو حق کا فیصلہ کر, یا اللہ ہمیں اسلام میں زندہ رکھ. لیکن آج کل ہم مسلمان کم ایمان والے ہیں. اے اللہ اس کا فیصلہ کیجئے. مگر کرے گا. پھر انہوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو, کون سے آپ بیان کر رہے ہو, کس کا بیان کر رہے ہو, کون خدا ہے؟ نعوذ باللہ میں خدا ہوں. پھر اس نے اپنے ساتھیوں سے, اپنے ان وزیروں سے کہا مجھے سیڑھی لگا کر دو, میں موسیٰ کا خدا کو دیکھوں. حقارت سے کہا تھا. پھر سیڑھی بھی لگاتا رہا, بناتا رہا, سامان تک مردود کہاں پہنچا. جب پھر لاشت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریائے نیل میں غرق کیا, قرآن نہیں مٹا, کتاب نہیں مٹی. اس وقت توریت کی کتاب, انجیل کی کتاب تھی یا توریت کی کتاب تھی, مجھے معاف کی, مجھے فکسٹ یاد نہیں ہے, لیکن وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضبوط رکھا. وہ آیتیں, ان کتابوں کی آیتیں بھی قرآن مجید میں داخل ہیں. تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو کچھ نہیں ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انا نزلنا ذکر و انہ لحافظون, یہ قرآن میں نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا. انشاءاللہ الرحمن اس کی حفاظت ہوتی رہے گی, اللہ خود کرے گا. ہماری نمازوں کی بھی اللہ کو اتنی ضرورت نہیں ہے, ہماری زکوٰۃ کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے, لیکن ہمارے اخلاق کی اللہ کو ضرورت ہے. اور جس نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جان مبارک قربان کی, دنان مبارک قربان کیا اور طرح طرح کی تکلیفیں اٹھائیں, تو انہوں نے اسلام پر ظلم زیادتی ہونا برداشت نہیں کیا. تو اس لیے میری یہ ریکویسٹ ہے ہر ایک کو کہ میرا یہ آواز بھی آگے آگے پہنچے, اور میرے لیے بھی دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اصل کی ہدایت دے ہے, اصل سننے کی ہدایت دے ہے, عمل کرنے کی ہدایت دے ہے. لیکن مجھے بہت بڑا صدمہ ہے, بہت بڑی مایوسی ہے, بہت بڑی پریشانی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے. اگر جناب مودی صاحب ہمارا اس وقت تمام ہندوستان کا وزیر اعظم یا مالک ہے, لیکن اس نے کیوں نہیں اس بارے میں کوئی بات کی, کیوں نہیں اس بارے میں اتنا بھی نہیں کہا. وہ ارسٹ کر سکتے تھے, اس کو وہ سزائے موت دے سکتے تھے, لیکن وہ تماشا دیکھ رہا ہے. یہ مذہب کی لڑائی جو ہوگی یہ بہت اوکھی ہوگی.